بعض لوگ جو حق پرست تھے، حق کی تلاش میں تھے، جستجو تھی، جیسے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے کہ حضرت کے والد مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، ان کو بھی وہی پجاری بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ وہاں کسی طریقے سے وہ اس پجاری کے پاس سے آپ نکل کر مختلف جگہ، چونکہ اس وقت دین اسلام کے اعلان سے پہلے، ظہور سے پہلے صرف پوری دنیا میں تقریباً نصرانیت، عیسائیت تھی، مسیحیت جس کو کرسچن کہتے ہیں، وہ لوگ ہی تھے۔ اس میں بھی کچھ راہب حق پرست تھے، اللہ کی وحدانیت اور رسولوں کی رسالت کے قائل تھے، تو آپ یکے بعد دیگر ایک ایک راہب کے پاس گئے، اس کی خدمت میں رہے۔ بعض راہب بہت اچھے نیک تھے، آپ نے جب دیکھا کہ راہب کا آخری وقت آ چکا ہے تو پھر تربیت کے لیے پھر کس کے پاس جانا چاہیے، فوراً راہب سے پوچھا تو اس نے اور ایک جگہ کا پتہ دیا۔ ایسا مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے آپ کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو مدینے کا رخ کرے، وہاں کوئی ان کو غلام بنا کر لے جا کر عرب کا ایک قبیلہ ان کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ تو آپ یہودی کے باغ میں آپ ایک بار کھجور توڑ رہے تھے درخت پر چڑھ کر، تو دو یہودیوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنے کہ اس مدینے میں ایک شخص نبوت کا اعلان کیے بلکہ، تو انہوں فوراً نیچے آ کے پوچھتے کون ہے وہ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہودی جو باغ کا مالک رہتا آپ کو ایک تمانچہ رسید کر کے بولتا جاؤ کام کرو خاموش باغ میں جا کے، بول کے ان کو بھیجا دیتا۔ تو حضرت کیا کرتے، بعد میں باغ کا جب وقت ختم ہو جاتا اپنی مزدوری کا، معلومات کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو 3 نشانیاں آپ کی بتائی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، دوسری نشانی تحفہ قبول کرتے ہیں، تیسری نشانی آپ کے پشت مبارک پر، پیٹھ پر مہر نبوت کا نشان تھا، ابھرا ہوا گوشت تھا جو آپ کے نبی ہونے کی نشانی تھی۔ تو آپ کیا کیے، پہلے دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجور پیش کیے، تو حضور پوچھے، ان سے سوال کیے، پوچھے کہ یہ کیا ہے، تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، یہ جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ ایک نشانی تو پائی گئی۔ پھر دوسرے دن کھجور لے کر حاضر ہوئے صاف ستھرے اچھے، پھر خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے، تو عرض کیا کہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، تو آپ اس میں سے تناول فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ اس میں سے کھائے آپ۔ پھر آپ چونکہ نبی آخر الزماں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم بھی عطا کیا، آپ وہ اندازہ ہو گیا کہ اب انہوں تیسری نشانی کی تلاش میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازہ ہو گیا اور وہ آپ کے اطراف چکر لگانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی کندھے سے، پیٹھ پر سے، تو ان کو مہر نبوت بھی نظر آ گئی، وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو سلمان فارسی حق کی تلاش میں نکلے اور کئی برس تک آپ راہبوں کی، جو اس وقت اہل اللہ تھے، ان کی خدمت کرتے ہوئے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ کی عمر کے بارے میں محدثین میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی عمر 400 سال تھی، بعض لوگ 350 سال کہتے ہیں، بعض 300، مختلف اقوال ہے، لیکن جس قول پر سب کا اتفاق ہے وہ 250 سال تھی انتقال کے وقت آپ کی عمر شریف۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو 200 سال کے اوپر تھے آپ۔ اچھا، اس وقت بھی باغ میں خدمت کرنا، محنت کر کے، مزدوری کر کے کماتے تھے، پھر مسلمان ہوئے، اسی لیے حضور نے